اچھا جی، سوال بھی جادو کی حقیقت کیا ہے اور جنات کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، جادو اگر کوئی کرے تو جادو ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا وجود بھی ہے۔ اب باقی رہی یہ بات کہ یہ جنات یا جس کو ہم کہتے ہیں بھی سایہ ہو گیا ہے، اسیب ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے، آیا یہ واقعی ہر بندے کو ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ جادو یا اسیب یا جنات یہ ہر وقت یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ بس اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جس پر کسی چیز جادو کر دیا، اس پر سایہ ہے، اس سے اسیب ہو گیا، اس سے سایہ ہو گیا۔ بیماری کا پتہ نہیں چلتا اور ہم اس کو سایہ اور جادو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور پھر اس پہ طر امتیاز یہ کہ ہم عاملوں کے پاس چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں تو اس طرح کے لوگ چاہیے، ان کی دکانداری تو اسی سے چلتی ہے۔ انہوں نے آپ کو مزید پختہ کر دینا کہ واقعی مجھ پر جادو ہوا ہے یا واقعی مجھ پہ سایہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ سے یہ بات ہم نکال دیں کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے، یا مجھے اسیب ہو گیا ہے، یا مجھے سایہ ہے۔ کوئی بندہ اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اوپر جادو کرتا پھرے، یا جنات اتنے فارغ نہیں ہے کہ وہ ہم اسے کسی کے ساتھ چپک جائیں۔ اپنی بیماری کا علاج کروائیں، عاملوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ دوسری بات یہ کہ بس اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو بیماری تھی اور عاملوں نے مجھے ایسے چکر میں ڈالا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ پر تعویذ کیے گئے ہیں، فلاں قبرستان میں آپ کے تعویذ دفن ہیں، آپ ہمیں اتنے ریال، اتنے ڈالر، اتنے روپے دے دو، وہ آپ کے تعویذ ہم نکلوائیں گے اور آپ کا علاج کیا جائے گا۔ یا جنات آپ کے ساتھ چپک گئے، ان کو بھگانا ہے تو اتنا خرچہ آئے گا، ان کو کھلانا پڑے گا، پھر وہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے توہمات، طرح طرح کی سوچیں، یہ عامل، یہ جیلی پیر ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ خراب کر دیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بھی جادو بھی ہو جاتا ہے، جنات بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا یہی ہوتا ہے بھی ہم پر جادو ہو گیا۔ کام نہیں چل رہا جی جادو ہو گیا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا جی جادو ہو گیا ہے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی جی کسی نے جادو کر دیا ہے، کاروبار نہیں چلتا جی جادو ہو گیا ہے، دکان صحیح نہیں چلتی جی جادو ہو گیا ہے، سبق پڑھنے کو دل نہیں کرتا جی جادو ہو گیا ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا جی اسیب ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ او بھائی، ہر مرض یہی نہیں ہوتی کہ ہمیں جادو ہو گیا ہے یا ہم پر کسی نے اسیب کر دیا ہے یا ہم پر سایہ ہو گیا، لیکن تاہم ان چیزوں کی حقیقت تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ہمیں شک شبہ ہو، کسی نے ڈال دیا، شک ڈال دیا، کیونکہ آج ہر بندہ ہی عامل ہے، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، کسی کو کچھ نہ آتا ہو اس سے یہ ضرور آ جاتا ہے
کہ آپ پر کسی نے لگتا ہے جادو کر دیا ہے، آپ پر لگتا ہے سیب ہو گیا، آپ پر لگتا ہے سایہ ہے۔ تو اگر شک شبہ ہو، سب سے بہترین، اور یاد رکھیں قرآن سے بڑھ کر کسی چیز میں علاج نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کسی چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ سب سے بہترین حل سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اس کے پڑھنے کا سب سے بہترین، اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ اگر پڑھا نہیں جاتا آپ سے یا آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ آپ نیٹ سے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور ہینڈ فری لگا کر اسے آپ سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس تلاوت کا اثر آپ کے وجود کے اندر تک جائے گا۔ یہ 5-7 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی گندگی ہوئی بھی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما دیں گے۔ تو ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ دوسرے نمبر پر جو آخری 2 صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو معوذتین کہا گیا، اس کے اندر اللہ پاک نے جادو، ٹونا، سحر وغیرہ ان چیزوں کا حل رکھا ہے۔ تو ایک ان 2 صورتوں کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ، اس کو بھی اپنی تلاوت میں شامل کر دیں۔ چوتھے نمبر پر آیت الکرسی، اس کو بھی اپنی تلاوت میں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ تو ان صورتوں کو آپ 7 دفعہ پڑھیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، ان کو 7 دفعہ پڑھ کر، زیادہ سے بھی پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ کر آپ پانی اپنے پاس رکھیں، پانی پہ دم کریں، وہ پانی استعمال کریں اور اپنے وجود پر بھی اس کو دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جتنے بھی بلائیں ہیں، یہ جتنے بھی یہ اثرات ہیں، اگر ہوئے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کی طرف آئیں، عاملوں کے چکروں سے بچیں، عاملوں کے معاملات سے بچیں۔ وہی آپ کو اگر تھوڑا بہت شک ہے تو آپ کے شک کو وہ یقین میں بدل دیں گے۔ وہ کبھی آپ سے نہیں کہیں گے نہیں آپ پہ تو کوئی اثر نہیں ہے، آپ پہ تو کوئی سانے، کوئی جادو نہیں ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور پاک صاف ستھرا رہا کریں۔ ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہیں، غسل جنابت کی ضرورت ہو تو فوراً اپنے آپ کو پاک کریں۔ جتنا اپنے آپ کو آپ صاف ستھرا رکھیں گے، جتنا پاکی کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس جیسی چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جیسی لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ اب چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف۔